اب اللہ نے چوتھا شکوہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. یعنی یہود کا ایک قبیلہ تھا صدوقیہ، وہ یہ کہتا تھا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہ عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا. اور نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. اس پر اللہ نے شکایت کی وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کیسے ظالم ہے یہ یہود و نصارہ، کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ بیٹا بنانے سے پاک ہے. بیٹا جس مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہے، باپ جن مقصد کے لیے بیٹے کا محتاج ہوتا ہے، اللہ ان چیزوں سے بلند ہے. اللہ کو وہ احتیاج ہے ہی نہیں تو بیٹا بنائے گا کیوں؟ اس لیے سبحانہ، وہ پاک ہے. سبحان، اللہ نے یہاں اپنی تنزیہ صفت ذکر فرمائی، تنزیہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات سلبیہ، ایک صفات ثبوتیہ. یعنی سلبیہ کا مطلب کہ جس میں سے کوئی چیز سلب کی جائے، یعنی کسی چیز کی نفی کی جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ یہ تنزیہ بیان کرنا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ میں کوئی جو ہے کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ کو تمام طرح کی کمزوریوں سے پاک قرار دینا، یہ صفات سلبیہ ہیں. اللہ کو نقص سے آپ پاک کر رہے ہیں. اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کو کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ ہیں کہ آپ نفی والی صفات ثابت کر رہے ہیں. اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. اور اللہ کو صفات سلبیہ بہت پسند ہے. اس لیے سبحان اللہ اگر کوئی شخص کہہ دے، 10 مرتبہ سچے دل سے کہہ دے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کیونکہ سبحان اللہ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کی ہے. اللہ کو ہر طرح کی کمزوری سے آپ نے پاک کر دیا، ہر طرح کی شرک کی آپ نے نفی کر دی، اور اللہ کو یہ نفی کرنا بڑا پسند ہے. اس لیے یہاں پر بھی یہ صفت ذکر کی سبحانہ، اللہ تعالیٰ یہ بیٹا بنانے سے پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. کیونکہ بیٹا ہونے کے لیے بیوی چاہیے، اور میں اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اس کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ لہذا یہ کہنا کہ جناب یہ بیٹا بنا لیا. دوسری صفات ثبوتیہ کہ جس میں کسی وصف کو اللہ کی ذات کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں. اور صفات ثبوتیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اضافیہ، ایک ہے غیر اضافیہ. اضافیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جن کے تعلق یا تعقل کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آئے. مثلا قادر، اللہ قادر ہے. اب اللہ قادر ہے جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی چیز ہو مقدور جس کے اوپر قادر ہو، تو قادر ہونے کے لیے مقدور چاہیے. تو گویا کہ اس صفت کے اظہار کے لیے، ثبوت کے لیے ایک دوسری چیز چاہیے جس کے اوپر اس کی قدرت ظاہر ہو. اللہ عالم ہے، اب عالم ہونے کے لیے معلوم چاہیے. جو چیز ہے جو معلوم آپ کو ہو تو اللہ وہ معلوم کو حاصل کر، تو عالم. تو عالم جو کہ عالم کے تعلق اور تعقل جو ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ہے، یعنی معلوم ہونا چاہیے. اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، تو سننے کے لیے مسموع چاہیے. کیا سنا بھائی؟ سننے کے لیے مسموع چاہیے. تو گویا کہ یہ سمیع کی صفت ظاہر اس وقت ہوگی، ثابت ہوگی جب دوسرا مسموع موجود ہوگا. اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، تو مبصرات سامنے ہونے چاہیے جس کو دیکھے. اللہ ناظر ہے، دیکھنے والا ہے، نظر سے دیکھتا ہے، تو منظور سامنے ہونا چاہیے. تو یہ ہے، تو گویا کہ وہ صفت ثابت ہوتی کسی دوسرے کے تعلق اور تعقل کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ اضافیہ. دوسری صفات ثبوتیہ غیر اضافیہ ہیں، وہاں اضافت اور نسبت کی ضرورت نہیں، کوئی دوسری چیز ہو یا نہ ہو وہ صفت ثابت ہے. جیسے اللہ حیٌ، اللہ زندہ ہے. اللہ زندہ بس اپنی ذات میں، اللہ کو اپنے زندہ ہونے میں کسی دوسرے کے تعلق یا تعقل کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کہیں کہ اللہ محیٌ، اللہ زندہ کرنے والا ہے، تو زندہ جس کو کیا جائے وہ اس کا ہونا ضروری ہو جائے گا. لیکن اللہ حیٌ کہتے ہیں اللہ زندہ ہے، تو اللہ اپنی ذات میں زندہ. اللہ ازلی ہے، ازل سے ہے، تو اس کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ. اور صفات سلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نقص اور عیب کی نفی کی جائے، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ظاہر مشرکین مکہ
آپ کے لیے ایسی ایسی چیزیں ثابت کرتے تھے، یا یہود و نصارہ ایسی ایسی چیزیں منسوب کرتے تھے کہ جس کی نفی اللہ کو محبوب تھی. مطلب کہہ دیتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ جتنے بت ہیں یہ اللہ کے شفعاء ہیں، شرک کر رہے ہیں. تو اللہ کو ان کی نفی گوارا تھی، تو لہذا کوئی نفی کی جب صفات اللہ کی بیان ہوتی تو اللہ اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی دیتے اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان چیزوں کی نفی کرنا یہ عین توحید ہے. اللہ کی اسی احدیت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کی احدیت اور یکتائی یہ اس سے جسمیت سے پاک کرتی ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے، کیونکہ جب جسمیت اللہ کی ثابت ہوگی، اللہ کا کوئی جوہر ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر احدیت اور یکتائی نہیں رہتی. کیونکہ احد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے اللہ کو اپنا احد کا جو وصف اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے اکیلا نام احد نہیں بول سکتے. دیکھو نام رکھتے ہیں عبد الواحد، عبد الواحد کو آپ واحد بول سکتے ہیں، واحد انکل، لیکن عبد الاحد نام اگر ہو اس کو عبد الاحد بولا جائے گا، اکیلا احد نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ احد کی جو احدیت ہے وہ واحد سے زیادہ ہے. واحد میں وہ احدیت نہیں ہے کہ جو احدیت کے اندر ہے. واحد کا دو، واحد اسنان آگے بڑھتا ہے، لیکن احد جو ہے، احد کی احدیت جو ہے یہ اس پر یہ یکتائی ختم ہے. لہذا کسی شخص کا نام اگر عبد الاحد ہو تو عبد الاحد پورا بولنا پڑے گا، احد نہیں بول سکتے. کہہ دیا احد ماموں آئے، احد ماموں، احد اللہ کی صفت. تو احدیت جو احدیت، تو احدیت میں دیکھو کیا منفردیت ہے، منفردیت ہے، اور منفردیت کے اندر ترکیب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے. اگر آپ اس کو مرکب مان لیں گے، اگر جسم مان لیں گے، اور جب وہ جوہر ہوگا، جسم ہوگا تو وہ مرکب ہوگا، اور جب مرکب ہوگا تو احدیت ثابت نہیں ہوگی. جب احدیت نہیں ہوگی تو توحید کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے یہ تنزیہ کی صفات بہت پسند ہے. چاچی اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی صدق دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت کے اندر ایک درخت قائم کر دیا جاتا ہے اس کے سبحان اللہ پر، جس کا سایہ اتنا طویل ترین ہے کہ 500 سال تک عربی نسل گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. یہ سبحان اللہ ہے، ایک سبحان اللہ کہنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نفی پسند. اس لیے کہا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے پاک ہے، بالاتر ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اب دوسرا وصف، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کیوں بیٹا کیوں بناتے ہیں؟ بیٹا اس لیے بناتے ہیں کہ بھائی کہ میرے بعد میرا جو کچھ ہے اس کا وارث ہو، ہے، یا یہ کہ میں اگر بوڑھا ہو جاؤں کوئی دوسرا چھین کے نہ لے جائے، یہ جوان بیٹا میرا سہارا بنے. یہی مقصد ہے. اللہ نے کہا کیا بل لہو، وہی اللہ ہی ہے صرف، کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے، تو بیٹے کی ضرورت کیا اس کو؟ جس کو تم میرا بیٹا بنا رہے ہو وہ آسمان و زمین میں ہے یا آسمان و زمین سے باہر ہے؟ آسمان و زمین میں ہے نا. اس لیے کہا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا مملوک ہے. تو عزیر آسمان و زمین میں ہے نا، عیسیٰ آسمان و زمین میں ہے نا، وہ تو اللہ کا مملوک ہو گیا. اور جو مملوک ہوا وہ بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ جو آپ کی مملوک چیز ہو وہ بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ اور جو بیٹا وہ مملوک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ سارے میری مملوک ہے، میری ملکیت میں ہیں. تو جب اللہ کی ملکیت میں تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں بیٹا ہونا مملوک ہونا اکٹھے ہو نہیں سکتے. اس لیے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، اور بلکہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اور اللہ کی آسمان و زمین کے بعد تو کوئی آسمان و زمین نہیں ہے. اسے تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں اس آسمان و زمین سے نکال کے آپ کو کسی دوسرے آسمان و زمین میں لے جا سکتا ہے؟ کیوں سارے آسمان و زمین اللہ ہی کے ہیں. اللہ کہیں جہاں جاؤ گے اللہ کی زمین ہے. لہذا فرمایا سب کچھ جب میرا ہے تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ بیٹا میرا اپنا سہارا بناؤ. وَكُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، پھر بیٹا اس لیے بناتے ہیں کہ بیٹا تابعدار ہوتا ہے. کہتا اپنا مارے گا تو چھائیں سٹے گا، غیر مارے گا توپے سٹے گا. کہتا اپنا نا تو بیٹا کچھ بھی ہے، بیٹا ہے جی، بھاویں لنگڑا بھاویں لولا ہے تو اپنا کھرا، لوگ کہتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہے جی تابعدار ہے. غیر جو بھی ہے لیکن بیٹا تو نہیں بن سکتا جی، تابعدار ہے. تو تابعدار ہونے کی وجہ سے بیٹے سے جو کہیں گے وہ کرے گا، جو کہیں گے سنے گا، جس راہ لگائیں گے لگے گا. تو لہذا یہ جو تسکین ہے کہ اطاعت کا پورا منبع بن کے بیٹا جو چلتا ہے، یہ کوئی غیر نہیں چل سکتا.
اس لیے بیٹا بناتے ہیں. اللہ فرماتے کل لہ قانتون، آسمان و زمین میں سارا کا سارا جتنا ہے وہ سب میرا تابع دار ہے، مجھے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا تو وہ بنائے جس کا کوئی تابع دار نہیں ہے، وہ سوچے چلو میرا بیٹا ہی میرا تابع دار رہے گا کم سے کم، یہ سوچتا ہے. فرمایا کل لہ قانتون، جو کچھ آسمان و زمین میں سارے کے سارے اللہ ہی کے تابع دار ہیں، تو اللہ کو بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ. اور پھر فرمایا بدیع السماوات والارض، اور آسمان و زمین کا موجد اللہ ہی ہے. آسمان و زمین کو موجد، یہ بدیع کا معنی ہوتا ہے نیا بنانے والا، یعنی را میٹیریل کے ساتھ نیا ہی بنا دیا، نئے سرے سے بنانا، تو گویا کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے، کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. تو نئے سرے سے آسمان و زمین جو بنائے یہ اللہ نہیں بنائے ہیں. تو جب اللہ ہر چیز بنا سکتا ہے، اتنے بڑا آسمان بنا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس لیے بندہ بناتا ہے کہ وہ ناتواں کمزور ہے. وہ سوچتا ہے یار بیٹا بن جائے گا، 4 دکانیں چلائے گا، 2-4 کھیت چلائے گا، 3-4 گاڑیاں خریدے گا، یار چلو تھوڑا میرا سہارا بنے گا، میرا کاروبار گرو ہوگا. اللہ کہتا ہے میں کل آسمان و زمین بنا سکتا ہوں، تو مجھے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکیلا آسمان و زمین کو میں نے نئے سرے سے بنا دیا، جب کچھ بھی نہیں تھا عدم سے وجود ان کو دے دیا، تو مجھے بیٹے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیٹا تو لوگ اس لیے مانگتے ہیں چلو بیٹا سہارا بن کے 4 دکانیں بنائے گا، میں تو 1 بنا سکا، یہ 6 بنائے گا. فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں. بدیع السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میں تو کیا ہوں؟ میں تو آسمان و زمین کا موجد ہوں، نئے سرے سے عدم سے وجود ان کو بخش دیا ہے، تو مجھے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میری شان تو یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتے کسی کام کا، کچھ کرنا چاہتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ اس چیز کو کہتے کن ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتی ہے. اللہ بس یہ کہتے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو بس جب اللہ کی شان یہ ہے تو اللہ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا تو وہ بنائے جو ناتواں کمزور ہے، جو دنیا میں اپنا ایک سہارا چاہتا ہے، وہ آگے کچھ کام اس لیے کہ کچھ بیٹا آگے اس کی پیروی میں کرے گا. لیکن اللہ فرماتے میری شان تو کن فیکون ہے، کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے.